اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ چوتھا درس ہے اور کل کے درس میں جیسا بتایا گیا تھا کہ آخری مسئلہ تھا لوٹے کے بارے میں، تو آج جو ہے نا وہ نجاسات کے متفرق احکام ان کے بارے میں بتلاؤں گا، اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے میں بورڈ پر سوال نہیں لکھ رہا ہوں کہ سوال لکھنے میں وقت زیادہ گزر جاتا ہے، لہذا میں سوال نہیں لکھ رہا ہوں، ایسے سوال میں اس کو بتاتا ہوں کہ آج کے درس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نجس چیز کو کھانے پینے یا کسی اور کو کھلانے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نجس چیز کھانا یا پینا یا کسی دوسرے شخص کو کھلانا حرام ہے۔ اگر کوئی چیز نجس ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، نہ خود کھانا جائز ہے اور نہ کسی دوسرے کو کھلانا جائز ہے، یعنی حرام ہے۔ دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ کیا نجس چیز کو بیچنا یا کسی کو بطور ادھار دینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجس چیز جو پاک ہو سکتی ہو اسے بیچنے یا ادھار دینے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر نجس ہے، میرے پاس موجود ہے، اور کوئی آتا ہے خریدنے کے لیے یا ادھار لینے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہو سکتی ہو، تو اس کو بیچنا یا ادھار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ جب لے جانے والا لے جائے گا تو اس کو پاک کر لے گا۔ ہاں، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو پاک کرنے والی نہیں ہے، جیسا کہ کل کے مسئلے میں بتایا تھا کہ مثلا گھی ہے اور تیل ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ یعنی پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر بینگنی گر جائے تیل میں تو وہ پاک نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ مائع ہے، بہنے والا ہے۔ گھی جو ہے نا منجمد ہے، وہ بھی ڈالڈا اصلی گھی وہ بھی مائع میں آ جائے گا، یعنی ڈالڈا جو ہے جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس میں اگر بینگنی گر جائے، جیسے کل کے میں نے بتایا تھا، تو وہ جب نکالیں گے تو اس کی جگہ خالی ہو جائے گی۔ جہاں سے نکالیں گے وہ چمچ بھر نکالیں گے تو چمچ بھر کی جگہ خالی رہے گی، تو یعنی وہاں سے بینگنی نکال دیں گے تو اتنی ہی جگہ پر نجس ہوگی جتنے میں بینگنی پڑی ہے۔ اسی طرح سے یہ آج کا بھی مسئلہ ہے کہ نجس چیز جو پاک ہو سکتی ہو اسے بیچنے یا ادھار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو چیز پاک نہیں ہو سکتی تو نہ تو اس کو ادھار دے سکتے ہیں اور نہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہونے والی نہ ہو اس کو جو ہے نا کسی کے ہاتھوں بیچ دیں۔ اچھا، اگر بچہ کسی چیز کو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ کسی چیز کو دھونے یا پاک کرنے کا دعویٰ کرے تو کیا اس کی بات قابل قبول ہے؟ یعنی اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو شعور نہیں رکھتا، تمیز نہیں رکھتا، اور وہ کسی نجس چیز کو کہے کہ نہیں میں نے پاک کر دیا ہے، تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ یا وہ کوئی پاک چیز کو کہہ دے کہ یہ نجس ہو گئی ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی باشعور بچہ، باتمیز بچہ جو ممیز ہو، جو شعور رکھتا ہو حرام حلال کا، اور وہ بتائے کہ یہ نجس چیز تھی ہم نے پاک کر دی ہے، تو اس کی بات قبول کی جائے گی۔ یا جو پاک چیز تھی وہ نجس ہو گئی ہے وہ کہے تو اس کی بات جو ہے نا قبول کی جائے گی۔ اب ایک اور سوال یہاں پر ہے، یہ جیسا کہ اس سے پہلے میں ہوٹل کے بارے میں بتا چکا ہوں، جس ہوٹل کے مالکان و ملازمین غیر مسلم ہوں وہاں کھانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو ہوٹل، ایک ہوٹل ہو جو کھانے پینے کا ہے، نہ تو اس کا مالک اور نہ اس میں کام کرنے والے کوئی مسلمان نہ ہو، تو وہاں کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایسی جگہ سے کھانا جائز ہے
لیکن اگر کام کرنے والے کتابی کافر عیسائی یہودی نہیں ہیں تو وہ نجس ہیں۔ ہاں ایسی جگہ سے مطلب جو مطلب کافر تو ہیں لیکن کتابی کافر ہیں۔ کتابی کافر یعنی یہود و نصارہ مجوسی، یہود و نصارہ وغیرہ، یہ جو ہے نا یہ چونکہ یعنی کتابی کافر ہیں لہذا ایسے ہوٹل میں کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر کتابی کافر نہیں ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، تو ان کے وہاں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا کرنا جائز ہے جس میں کام کرنے پر کھانے کی میز پر شراب تو پیش نہ کرنی پڑے لیکن شراب آلود برتن دھونے پڑے؟ یعنی کیا ایسے ہوٹل میں کام کرنا، ریسٹورنٹ میں کام کرنا جائز ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مثلا ہوٹل وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر یہ ہے کہ یعنی وہ شراب پیش تو نہیں کر رہا ہے لیکن وہ شراب کے برتن جو آ رہے ہیں اس کو دھونا پڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شراب آلود برتنوں کو دھونا اگر ان میں شراب نوشی کرنے یا شراب کو کھانے کی میز پر رکھنے کا مقدمہ اور تمہید بنے تو ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی چونکہ ایسے برتن کو دھو رہے ہیں جس میں شراب پی جا رہی ہے تو یہ گویا ایک مقدمہ ہے، اس کے لیے تمہید بنانا ہے۔ تو یہاں پر آیت اللہ سستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایسے ریسٹورنٹ میں کام کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر شراب نوشی وغیرہ کی جا رہی ہو، آپ جبکہ پیش بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن فقط و فقط ان برتنوں کو دھو رہے ہیں جس میں شراب یعنی اس ہوٹل میں پیش کی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسے ہوٹل میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ سوال ہے، غیر اسلامی ممالک میں دوران بارش گیلے کپڑوں کے ساتھ بس یا ٹرین کی سیٹوں پر بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی غیر اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، مثلا یورپ کنٹری وغیرہ میں جو کہ اسلامی ملک نہیں ہیں، اور وہاں پر ہم سفر کے لیے گئے اور مجھے بس پہ بیٹھنا پڑ گیا، اور عالم یہ تھا کہ بس پر جب بیٹھے تو دیکھا سیٹ گیلی تھی، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان سیٹوں کی نجاست کا علم نہ ہو وہ پاک شمار ہوں گی، یعنی ولو وہ رطوبت سے بھری ہوئی ہیں، ان میں رطوبت ہے، گیلے کپڑوں کے ساتھ ہم یعنی بیٹھے اور اس میں جو ہے نا کوئی نجاست، مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ نجاست لگی تو اس شک کا مطلب اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ثابت ہو جائے کہ یہ نجاست لگی ہے تو جو آپ کے کپڑے گیلے ہیں اور بارش میں آپ پہنچے ہیں تو ان سیٹوں پر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ان کو پاک شمار کیا جائے گا۔ بعض خرد نوش کے اشیاء کے پیکٹس، یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں، یہ زیادہ تر مطلب لوگوں کو ضرورت رہتی ہے ان مسائل کی۔ بعض پیکٹ پر انگلش میں کچھ نمبر درج ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر ان اشیاء میں یہ نمبر جو ہے نا ان اشیاء کے لیے ہیں کہ جن سے خنزیر کی چربی کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ جو ہے پتہ لگا لیتے ہیں کہ آیا یہ جو شے میں نے خریدی ہے، یہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ پیک ہے۔ پیک یعنی عام طور سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو چیز پیک ہے وہ پاک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں انگلش میں جو نمبر لکھے ہوتے ہیں ان نمبر کو ڈائل کر کے ان کو نکال کر کے نیٹ سے تو باہر گئے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس چیز میں یعنی خنزیر یعنی سور کی چربی ملی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے تو ان اشیاء کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔
چاہے وہ کھانے والی چیز ہو یا وہ پینے والی چیز ہو۔ ایک اور سوال، اگر دانتوں یا مسوڑھوں پر خون لگا ہو تو زبان کو خون آلود جگہ پر رکھنا پھیرنا اور پھر زبان میں موجود خون کے اجزاء کو نگلنا تو حرام ہے، لیکن بار بار خون نگلنے کی صورت میں پانی سے پاک کرنا اگر حرج کا باعث ہو تو کیا کیا جائے؟ یعنی ایک ہی سوال بنتا ہے، بارگیب جو دانتوں سے خون نکلتا ہے، بار بار نکلتا ہے، تو اس کو چاٹنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس خون کو پانی سے پاک کرنا واجب نہیں ہے، جبکہ یہ ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی لگنے سے اس زخم کو ضرر پہنچے گا، تو ایسی صورت میں اس کو پاک کرنا پانی سے درست نہیں ہے، اور اگر مطلب آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس خون کو پانی سے پاک کرنا واجب نہیں ہے، اور عین نجاست کے زائل ہونے سے وہ مقام پاک ہو جائے گا، لیکن اسے نگلنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اس پر زبان وغیرہ پھیریں گے تو عین نجاست جو ہے نکل تو جائے گی، خون جو ہے، لیکن اس کو نگلنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ خون لعاب دہن میں مل کر ختم ہو جائے تو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ خون جو دانتوں مسوڑھوں سے نکل رہا ہے اور وہ لعاب دہن میں مل جائے تو مل جانے کے بعد اگر آپ اس کو نگل لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیشاب سے جو بھاپ اٹھتی ہے کیا وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پاک نہیں ہے، لیکن جس چیز کو یہ بھاپ لگے گی اسے نجس نہیں کرے گی۔ یعنی جو بھاپ نکل رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس طرح سے آپ سمجھ لیں اس کو کہ جب پیشاب کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں پیشاب کرنے پر بھاپ نکلتی ہے، تو وہ پاک تو نہیں ہے، لیکن اسے نجس، یعنی وہ کسی دوسری چیز کو وہ نجس بھی نہیں کرے گی۔ یعنی وہ بھاپ اگر کہیں پر لگ جائے، ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے، ہمارے جسم میں لگ رہی ہے تو نجس، ہاں اگر اس کو مطلب کوئی انسان وہ بھاپ نکلے اور اس کو بھاپ کو اپنی طرف کھینچے تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر اور پرفیوم میں استعمال ہونے والا الکحل نجس ہے یا پاک ہے؟ یعنی ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے اس میں یعنی ٹیشو کیا کہ پرفیوم ہو، یعنی پرفیوم میں استعمال ہونے والا الکحل، یعنی جو پرفیوم میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ نجس ہے یا پاک ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلیہ